डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिसेस डैलोवे, a very famous novel, a modern novel by Virginia Woolf. So I will be talking about writer's introduction, background of the novel, and what are the influences of modernism on this novel and World War as well. So let's begin. वर्जीनिया वुल्फ जो है वो 1882 में इसकी पैदाइश हुई एंड शी डाइड इन 1941। ये मॉडर्न पीरियड जो है ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड उससे बिलोंग करती है। ब्रिटिश राइटर है, एसेइस्ट है। इसका एक बड़ा फेमस ऐसे जो है द रूम ऑफ हर ओन। इसके अलावा शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। Her works are known for their experimental narrative techniques. तो एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव टेक्निक्स जो हैं, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अ पैसेज टू इंडिया, और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसने इस्तेमाल की है और बेइंतहा इस्तेमाल किया है, विच डेल्व डीपली इनटू द माइंड्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मॉडर्न राइटर्स जितने भी हैं उनका फोकस जो है वो इसी चीज़ पे होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द हेड ऑफ द कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन बिहेवियर, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। वुल्फ वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है? अ कलेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, ये एक लिटरेरी सर्कल है जिसकी ये हिस्सा रही, एंड शी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। हर नॉवेल्स ऑफन एड्रेस थीम्स ऑफ जेंडर। इसके नॉवल में आपको थीम ऑफ जेंडर, फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आइडेंटिटी, थीम ऑफ आइडेंटिटी हमने पहले भी जिक्र किया, स्टीफन डेडलिस की एग्जांपल हमारे सामने है, या डॉक्टर अजीज़ की। उसके अलावा सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, टाइम एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी की क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें इसके नॉवेल्स में बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। इसके अलावा मिसेस डैलोवे जो है एक बड़ा इसका फेमस नावल है। इसके साथ साथ इसने टू द लाइट हाउस और ओरलैंडो, ये भी इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, नोटेबल वर्क्स हैं। अगर हम इस नावल के बैकग्राउंड की बात करें तो इट वॉज पब्लिश्ड अराउंड 1925। Mrs. Dalloway is set over the course of a single day in post World War I लंदन। हमें पता है कि 1925 से पहले वर्ल्ड वॉर वन हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हो गई तो उसके क्या असरात हैं वो हमें इस नावल में देखने को मिलते हैं, निहायत ही प्रोमिनेंट हैं। वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक शिफ्ट आया है अदब के अंदर, और वो क्या होगा उसकी तफसील हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नॉवल फोकसेस ऑन क्लैरिसा डेलोवे। अच्छा, ये एक दिन की कहानी है, मैंने आपको बताया थीम ऑफ टाइम भी बड़ा प्रोमिनेंट है इसमें। पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट लंदन, और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे। क्लैरिसा डेलोवे इसमें हमारे पास जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, या आप कह लो कि नॉवल की हीरोइन है। इसमें इस एक पार्टी अरेंज कर रही है, फूल लेने जा रही है, और फूल लेने जाती है और रास्ते में राइटर जो है या वर्जीनिया वुल्फ जो है वो यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक हमें उस फ्लैशबैक के ज़रिए या पास्ट, उसके सारे पास्ट के बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। क्लैरिसा डेलोवे एक हाई सोसाइटी वुमेन है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, और इस कहानी के साथ साथ ही एक ट्रेजिक टेल हमें देखने को मिलेगी सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ एक वॉर वेटरन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लड़ा है, वहाँ से वापस आया, सरवाइव कर गया वॉर को, और ही इज सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक्ड, या जिसको हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो द ट्रॉमा ऑफ द वॉर ही इज कैरिंग अलोंग। तो इसकी भी स्टोरी साथ साथ पैरेलल चलेगी। क्लैरिसा डेलोवे और सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ ये दो बहुत
اہم کریکٹرز ہیں, نہایت ہی اہم کریکٹرز ہیں اس ناول کے اندر. دا ناول ایکسپلورز تھیمز آف مینٹل ہیلتھ. اس میں ہمیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, ٹراما نظر آئے گا ہمیں سیپٹیمس وارن اسمتھ کا, آئیڈینٹی کرائسس ہمیں نظر آئے گا سیپٹیمس کا بھی اور کلیریسا کا بھی, اینڈ دی پیسج آف ٹائم آفرنگ اے پوگننٹ کریٹیک آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنس. تو یہ ساری اس کی ایک, آپ کہہ لو کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس ناول کا. آگے چلتے ہیں. انفلوئنسز آف ماڈرنزم, جو ایک تحریک ہے ماڈرنسٹ لٹریچر جو ہوتا ہے اس پہ امپیکٹ ہے ماڈرنزم کا. ماڈرنزم پہ اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اس پلے لسٹ کو دیکھو, ماڈرن ناول کے نام سے جو ہے, اس میں بڑا ڈیٹیل میں نے ماڈرنزم کو ایکسپلین کیا ہے. جو میجر انفلوئنسز تھے ماڈرنزم کے, جیسے ڈارون, نیٹشے, فرائڈ, مارکس, ان سب کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, فیچرز ہیں, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو لنک آپ کا جو ہے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہوگا اور اسکرین پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. آپ نے اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ لازماً ان ویڈیوز کو دیکھو. مسز ڈیلوے ایگزمپلیفائز ماڈرنسٹ لٹریچر تھرو اٹس ایکسپیریمنٹل اسٹرکچر اینڈ اسٹائل. ایکسپیریمنٹیشن, اٹ از ون آف دا میجر کریکٹرسٹک آف ماڈرنسٹ رائٹرس. یہ ایکسپیریمنٹیشن اپنے اسٹائل میں, رائٹنگ میں کر رہے تھے, یوزنگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس. جیسے یہ اسٹریم آف کانشیسنیس. اسٹریم آف کانشیسنیس کیا ہے کہ یوزنگ دس ڈیوائس رائٹرز کیپچرز دا انر تھاٹس آف کریکٹرز سیملیسلی. ٹھیک ہے, کہ ان کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, تو اس کو آواز دی گئی ہے اسٹریم آف کانشیسنیس کا استعمال کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فریگمنٹڈ نیریٹیوز ہیں, مطلب جو لینئر سٹوری ٹیلنگ تھی پہلے ایک, وہ اس میں نہیں ہوتی. ماڈرن ناول جو ہوتے ہیں اس میں فریگمنٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں, ایک سٹوری چل رہی ہوگی, بیچ میں دوسری سٹوری چل رہی ہوگی, پھر پہلی سٹوری پہ رائٹر واپس لے جائے گا, پھر پہلی دوسری سٹوری پہ واپس لے جائے گا, پھر پہلی پہ لے جائے گا. تو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر نیریٹیو, کلیریسا کا نیریٹیو بھی آپ کو ملے گا, آپ کو اس میں سیپٹیمس کا نیریٹیو بھی ملے گا, سیپٹیمس کی جو وائف ہوگی اس کا نیریٹیو بھی ملے گا. تو یہ سارے ڈیفرنٹ نیریٹیوز آپ کے سامنے آتے جائیں گے. اس کے علاوہ فوکس آن سبجیکٹیوٹی. ماڈرن رائٹرز جو ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہے, دے آر اسکیپٹک, دے آر ریشنل, تو اس میں آپ کو آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں نظر آئے گا بلکہ ڈاؤٹ اور سبجیکٹیوٹی نظر آئے گی. مطلب کہ دے ڈو ناٹ بلیو آن ون آبجیکٹیو ریالٹی, ون آبجیکٹیو ٹروتھ, رادر دے بلیو آن ملٹیپل سبجیکٹیو ٹروتھس, اور اس کو بھی ٹروتھ نہیں مانیں گے بلکہ اس کو ڈاؤٹ ہی کرتے رہیں گے. So they delves into the psyche of characters. The writer, modern writers, they delves into the psyche of characters rather than external action. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ what is happening inside the head, they are more interested into it instead of what is happening around them. ورلڈ وار جو ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ ایسپیکٹ ہے اس ناول کے اندر. ورلڈ وار محض یہ نہیں ہے کہ ورلڈ وار ٹرم بھی اسی چیز کو شو کرتی ہے, بالخصوص کیونکہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد یہ لکھا گیا. 3 جنریشن آف رائٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں ماڈرن رائٹرز. پہلے وہ جنہوں نے ورلڈ وار سے پہلے لکھا, ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے لکھا ماڈرن ناولز. اس کے بعد دوسری جنریشن آف رائٹرز وہ ہیں جنہوں نے ڈیورنگ دا ورلڈ وار لکھا, جس میں ورجینیا وولف بھی شامل ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے لارڈ آف دی فلائز یا ولیم گولڈنگ جو لکھ رہا تھا ناول پوسٹ ورلڈ وار, یا جو ٹرنچ پوئٹس تھے ورلڈ وار, پوسٹ ورلڈ وار لٹریچر جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. سو ڈیورنگ دا 2 ورلڈ وارس جو لٹریچر لکھا گیا, ورجینیا وولف از امنگ دیم, اینڈ شی از اے ویری پرومیننٹ رائٹر who speaks about trauma, who speaks about human behavior, who speaks about the psychological condition, the psychological impact, بالخصوص جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ٹراما کا, نیگیٹو کنسیکوینس ہوتا ہے جس کو ہم بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, وہ ہے PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اس کا ذکر اس کے ناولز میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور کیسے کہ سیپٹیمس embodies the trauma experienced by soldiers returning from the war. تو سیپٹیمس ایک نہایت ہی اہم اگزامپل ہے ہمارے سامنے, یہ دکھانے کے لیے کہ جو سولجرز وار سے آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں, ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کس طریقے سے وہ ریالٹی میں واپس نہیں آ پاتے. جیسے ایک ایکٹر ہوتا ہے جب وہ کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ اس کردار سے اپنی حقیقی زندگی میں باہر نہیں آ پاتا,
اتنی آسانی سے. ٹھیک ہے, جوکر ایک مووی ہے تو اس میں, یا بیٹ مین, تو اس میں جوکر کا کریکٹر کردار ادا کرنے والا جو ایکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ اپنے کریکٹر سے باہر نہیں آ پائے. جوکر کا جو کریکٹر ہے وہ ایک سائیکوپیتھ ہے. آل دو جوکر مووی میں اس کو اس طریقے سے دکھایا گیا کہ دیر آر پیپل who sympathize with him as well, but he is a psychopath. اور اس کا کردار ادا کرنے والا جو ایکٹر ہے, اداکار ہے, وہ اس کردار سے باہر نہیں آ پایا تھا. تو اسی طریقے سے جو ٹراما ہوتا ہے اور جو پی ٹی ایس ڈی بڑا سویئر جب ہو جاتا ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ایک یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, جب ایک ایکسٹینٹ پہ چلا جاتا ہے کہ انسان ایک حد پہ چلا جاتا ہے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی, اور اٹ لیڈس ٹو سوسائڈ اور اٹ لیڈس ٹو ڈیتھ. اس کے علاوہ ہمیں اس میں تھیمز آف ڈس ایلیجنمنٹ اینڈ ایلینیشن بھی ملتے ہیں وار سے ریلیٹڈ. ہم دیکھیں گے کہ کیسے جنگ سے آنے کے بعد سیپٹیمس جو ہے وہ ڈس ایلیجنڈ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یا یہ جو زندگی ہے میری گزر رہی ہے یہ میرے لیے نہیں بنی, جو لوگ ہیں وہ میرے نہیں ہیں, ہر چیز کو سے وہ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کرتا ہے. تو ایلینیشن بہت پرومیننٹ ہے یہاں پر. اس کے علاوہ دا ریجڈ سوسائٹل اسٹرکچرس ریفلیکٹ پوسٹ وار اٹیمپٹس ٹو ریسٹور نارملسی آفن ایٹ دی کوسٹ آف انڈیویجول فریڈم. تو انڈیویجول فریڈم کہ کیا نارمل ہے, آپ کے لیے کیا نارمل ہے, دوسرے کے لیے وہ نارمل نہیں ہوگا, سوسائٹی کے لیے وہ نارمل نہیں ہوگا. ایسے تھیمز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, چاہے وہ ان ٹرمز آف سیکچولیٹی آف کلیریسا یا سیلی, یا آپ کہہ لو کہ سیپٹیمس وارن اسمتھ ان کی سیکچولیٹی کے حوالے سے, یا ان کے عام سوشل ایشوز, ان کے جو لائف کے جو ڈیسیجنز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انڈیویجول فریڈم حاصل نہیں ہے, کیونکہ سوسائٹی ان چیزوں کو نارمل نہیں سمجھ رہی جن چیزوں کو وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں یا نارمل سمجھتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف آر انٹروڈکشن آن ورجینیا وولف. So in the next part I will be talking in detail about Mrs. Dalloway, the plot, and I will be analyzing different themes, different key points in the novel in detail. Thank you so much. Allah Hafiz.